آج کے مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں. ویسے بہت سارے مسائل تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے سے متعلق، قرآن کریم کو پڑھنے سے متعلق، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر کن اسباب کی اور ان کے اثرات کی نسبت کی جا سکتی ہے اور کن چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی، براہ راست اللہ ہی کی طرف کرنی ہے. یہ مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دیے، لیکن ایک مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں، ایک دو مسئلہ. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کھانا کھایا، کلی ولی کی نہیں برابر سے، اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جیسے عام طور پر ابھی افطاری وغیرہ میں ہوتا ہے کہ انسان نے کھایا اور ایسا کھاتا ہے انسان کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی کوئی آئٹم چھوٹ نہیں جائے. ہاں بھائی، دسترخوان پر رکھی ہوئی کوئی بھی آئٹم چھوٹنی نہیں چاہیے. 10 آئٹمیں ہو تو ہر ایک کو چکھنا تو ہے ہی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی نماز کھڑی ہو گئی، ارے بھائی نماز کھڑی ہو گئی، بھی 3 آئٹمیں تو کھانی باقی ہے. تو وہ اپنا فرض کفایہ نبھانے کے لیے تھوڑی سی یہاں منہ میں رکھ کے وہ کلی برابر کی نہیں کی، ڈائریکٹ نماز کے اندر شریک ہو گیا. ہوتا ہے نہیں بھی، ہوتا اس طریقے سے. پھر ہوتا یہ ہے کہ نماز کے دوران جو ہے نا، وہ زبان سے دانت کے درمیان پھنسی ہوئی چیزوں کو انسان نکالتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی وہی چیز یا تو باہر پھینک دیتا ہے یا تو گلے کے اندر نگل لیتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اس سے متعلق مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اگر ایک انسان نے نماز شروع کر دی اور نماز کے دوران اگر اس نے باہر سے کوئی چیز منہ کے اندر ڈال دی اور وہ حلق کے اندر چلی گئی، تو چاہے وہ چنے کے دانے سے کم ہو، چنے کے دانے کے برابر ہو، یا چنے کے دانے سے زیادہ ہو، ہر حال میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو اب سے نماز پڑھنی پڑے گی. اگر نماز کے دوران منہ کے باہر سے کوئی چیز اس نے اندر ڈالی ہے، اور اگر ایسا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز انسان کے منہ میں تھی، چاہے دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، چاہے دانتوں میں پھنسی ہوئی نہیں تھی، بس ایسے ہی ہونٹ پر یا اسی طریقے سے زبان پر یا اسی طریقے سے دانتوں کے آس پاس میں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے افطاری وغیرہ کے وقت میں، اور اس نے نماز شروع کر دی، تو اس وقت میں اگر اس نے وہ چیز جو اس کے منہ میں ہے اسے نگل لیا حلق کے نیچے، تو اس سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ چنے کے دانے سے چھوٹی چیز ہے تو اس سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو پھر اس کے نگل لینے سے وہ نماز ٹوٹ جائے گی. آگے بات سمجھ میں. اگر باہر سے کوئی چیز اندر ڈالی ہے تو چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو، حلق کے اندر چلی گئی، نماز ٹوٹ گئی. اور اگر نماز کے دوران ہی، نماز سے پہلے ہی کوئی چیز منہ کے اندر تھی، اس کو زبان وغیرہ سے وہ کر کے حلق کے اندر داخل کر دیا، تو پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ چنے کے دانے سے کم ہوگی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، چلے دعا